الرحمن 46-47 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ اور اس کے لیے جو خوف ڈرے مقام کھڑے ہونے سے ربی اپنے رب کے سامنے جنتان دو باغ ہیں، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے اے جن و انس کے گروہ ہو۔ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا دو باغ ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ مقام قام یقوم قیاما، کھڑا ہونے کی جگہ یا وقت، کھڑا ہونا۔ جہنم اور اہل جہنم کے تذکرے کے بعد اہل جنت کا ذکر فرمایا مقام ربہ۔ قرآن مجید کی آیات میں اگر ہم غور کریں تو ایک یہ کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ اس صورت میں مقام ربہ سے مراد بندے کا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا۔ اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے، فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ جو شخص اپنے رب کے اپنے اوپر ہر وقت قائم نگران ہونے سے ڈر گیا، اس معنی کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے، فرمایا افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، تو کیا وہ جو ہر جان پر اس کا نگران ہے جو اس نے کمایا، کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ آیت سے دونوں معنی بیک وقت بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ قرآن مجید کا ایک کمال ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ متعدد معنی کا حامل ہے۔ جو شخص اس بات سے ڈر گیا کہ اس نے قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اس بات سے بھی ڈرتا رہا کہ اس کا رب اس کی ہر چھوٹی بڑی حرکت کو دیکھ رہا ہے، تو اس لیے اس کے لیے وہ دو باغ ہیں۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ جنت کی وراثت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، خشیت الہی، تقویٰ ہے۔ یہی وہ جوہر ہے جو انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بچاتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو موقع میسر ہونے پر انسان کو کوئی بھی چیز کسی بھی جرم کے ارتکاب سے نہیں روک سکتی، اور جب یہ موجود ہو تو آدمی کے قدم مشکل سے مشکل مقام پر بھی نہیں ڈگمگاتے۔ قیامت کے دن جن 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملنے کی بشارت دی گئی، ان سب کے اعمال میں اصل اللہ تعالیٰ کا ہی ڈر ہے۔ اس کفن چور کی مغفرت کا باعث بھی اللہ کا ڈر تھا، جس نے وصیت کی تھی کہ مجھے جلا کر میری کچھ راکھ ہوا میں اڑا دینا اور کچھ پانی میں بہا دیا جائے۔ مقام ربہ لفظ میں خوف کے ساتھ محبت کا پہلو بھی نمایاں ہے کہ وہ کسی اجنبی یا ظالم سے نہیں ڈر رہا، بلکہ اپنے مالک سے ڈر رہا ہے جس نے اسے پیدا کیا، پھر ہر لمحے اس کی پرورش کر رہا ہے اور اس کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہے۔ جنتانی، جنتن کا اصل معنی باغ ہے۔ قرآن مجید میں کہیں یہ لفظ مفرد آیا ہے اور کہیں تمام اہل ایمان کے ایک ہی جنت میں داخلے کا ذکر ہے۔ فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اور جس نے کوئی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس میں بے حساب رزق دیے جائیں گے۔ اور کہیں جمع آیا ہے جیسا کہ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ اس بڑے باغ میں بے شمار باغات ہیں جن میں سے ہر مومن کو 2 باغ عطا کیے جائیں گے جن کا وہ مالک ہوگا۔ تو
جن میں وہ سب کچھ ہوگا جس کا آگے مزید ذکر ہو رہا ہے۔ ان آیات میں ہر اس شخص کو 2 باغ ملنے کا ذکر ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ چند آیات کے بعد اور 2 باغوں کا ذکر ہے۔ فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، جس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ بھی 2 باغ ہیں، اور یہ بھی کہ ان دونوں سے کم درجے والے بھی 2 باغ ہیں۔ دونوں آیات کو ملائیں تو مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے علاوہ 2 اور باغ ہیں جو پہلے باغوں سے کم درجے کے ہیں۔ تحقیق یہی ہے کہ پہلے 2 باغ اعلیٰ ہیں جو مقربین کے لیے ہیں، اور دوسرے 2 باغ ان سے قدرے کم درجے والے ہیں جو اصحاب الیمین کے لیے ہیں۔ سورۃ واقعہ میں بھی سابقین کو مقربین قرار دے کر انہیں ملنے والی نعمتوں کا پہلے الگ ذکر فرمایا، اس کے بعد اصحاب الیمین کا ذکر کر کے انہیں ملنے والی نعمتوں کا الگ سے ذکر فرمایا۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے، تقریباً ہر نعمت میں دونوں کا فرق نمایاں ہے۔ تفسیر میں اس فرق کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں یہ حدیث ذکر فرمائی کہ عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 باغ ایسے ہیں جن کے برتن اور جو کچھ ان دونوں میں ہے چاندی کا ہے، اور 2 باغ ایسے ہیں جن کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سونے کا ہے، اور جنت عدن میں جنتیوں کے درمیان اور ان کے اپنے رب کو دیکھنے کے درمیان کبریائی کی چادر کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں جو اس کے چہرے پر ہے۔ صحیح بخاری میں اس کی سند اس طرح سے ہے، حدثنا عبداللہ بن ابی الاسود حدثنا عبدالعزیز بن عبد الصمد۔ ماشاءاللہ یہ چین پڑھنا بھی ہمارے لیے بڑی ہی اعزاز کی بات ہے کہ اگر ہمیں لفظ کی صحیح ادائیگی آ جائے۔ اسی حدیث کو جس راویوں نے جس طریقے سے بیان کیا، سابقین کے لیے سونے والے اور تابعین کے لیے چاندی والے باغات ہوں گے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت کی ہوئی یہ روایت ہے۔ یہ الفاظ ہیں، اور سونے والے باغ مقربین کے لیے اور چاندی والے اصحاب الیمین کے لیے، من ذہب للمقربین ومن فضت لاصحاب الیمین۔ اور پہلے 2 باغ مقربین کے لیے ہیں اور دوسرے 2 باغ اصحاب الیمین کے لیے ہیں۔ نعمتوں کا حق ادا کرنے والے جنت کے زبردست مزے لوٹیں گے۔ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کی حامل جنتیں، دورے دورے بھرے لدے باغ، پانی کے چشمے، رواں دواں پھلوں کی اقسام بھری ڈالیوں پر لدے ہوئے ریشم کے غلافوں والے تکیے، خوبصورت با حیا عورتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔